إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم۔ اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اگر توفیق دے اس بات پر کہ بندہ حق پر قائم ہے، تو ایک سب سے بڑی پہچان اللہ کے توفیق کی ہے یہ، کیونکہ جب بندہ حق پر قائم ہوگا تو تمام احوال میں اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اس پر جمع رہے گا، اس پر ثابت قدم رہے گا۔ کسی بھی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، غم کے حالت میں ہو، درد سے کراہ رہا ہو، تکلیف میں ہو، یا اس کے پاس دنیا کی ساری خوشیاں موجود ہوں، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو جاننے اور سمجھنے والا ہوگا۔ اور یہی بات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کے لوگوں کو بتائی ہے اور سکھائی ہے۔ جب خوشیاں ہمارے پاس ہوں تو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں، اور جب تکلیف ہمیں پہنچے کسی بھی ناحیے کی تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ موجودہ صورتحال جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں رات اور دن، یقین مانیں تکلیف سے بھرا لمحہ ہے، درد سے بھرا لمحہ ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ اس پریشانی کو محسوس کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں عقل مندوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے، سمجھداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر کے اس میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری کا معاملہ۔ کیوں؟ جب سمجھداری ہوگی، جب عقل شعور ہوگا تو ہم ایسی جگہ اسٹینڈ کریں گے، ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہوگا، ہماری شریعت ہمیں بتا رہی ہوگی۔ اور یہی دین، یہی شریعت ہم سارے لوگوں کے لیے نازل ہوئی اور سب لوگوں کو تعلیم دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ایسے حالات جب پیدا ہوں تو مسلمانوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس تعلیمات موجود ہیں قرآن کریم کی، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ جب ایسے حالات بن جائیں جن حالات میں ہم اور آپ میزائلوں کے سائے میں جی رہے ہوں، ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری تعلیمات قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ احساس، یہ یقین، یہ ایمان انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اس کے ذہن کو کھولتا ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، یہ کہتے ہوئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بتائیے کہ تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ سارا کا سارا کچھ اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ جتنا اللہ نے لکھا ہوگا اتنا تمہیں پہنچے گا۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا آقا ہے، اس لیے اے ایمان والو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ اسی لیے اگر دنیاوی امور ہمیں پتہ چل گئیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اے مسلمانوں اپنے دل کو اطمینان دو، اپنے دلوں کو سکون دو۔ بے چینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے مسلمانوں تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی بھی طرح کی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لاحق ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بنا کوئی جرأت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بنا کوئی ہوا بھی نہیں چلتی، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو بڑے اچھے سے جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھو، رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، رب کے بارے میں اچھی سوچ رکھو، رب کے بارے میں اچھی چیزیں رکھو، بیان کرو، اور اچھی امید رکھو اللہ رب العالمین سے۔ اور جب یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے گی تو ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں حدیث نبی سنیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اللہ رب، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، انشاءاللہ یہ سارے ظروف، سارے حالات، ساری چیزیں چھٹ جائیں گی، غم کے بادل ختم ہوں گے، تکلیف اور درد سے نجات ملے گی انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ولی امر جو ہمارے ہیں، اس ملک کے امیر ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے بتائے ہوئے لوائح، ان کی تعلیمات کو دیکھیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، ان ایڈوائزری پر غور کریں، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے خیر کی تلاش میں ہیں، ہمارے لیے بھلائی کی تلاش میں ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی چیز آئے اس کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ولی امر کی اطاعت کرو۔ امیر کی اطاعت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت ساری چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، ایسے ہی آپ فون کھولیے ایسی باتیں لائی جائیں گی جس کا کچھ وجود تک نہیں ہوتا، جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں درد بڑھانے کے لیے ہیں، ہمارے اندر ذہن و دماغ کو کھیلنے کی کوشش ہے کہ مسلمان تکلیف میں آئیں، مسلمان پینک ہو جائیں، پھر اٹھیں نکلے روڈوں پر کھڑے ہو جائیں اور جا کر کے ان کے خلاف واویلا مچائیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر کے نعرے لگائیں۔ یہ طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں جو ایڈوائزری جاری کی جائے اس کو سمجھیے اور اپنے عقل سے کام لیجئے، اپنے شعور سے کام لیجئے، اپنے احساس سے کام لیجئے۔ ہر سوشل میڈیا پہ آنے والی چیز کو یہاں وہاں شیئر مت کیجئے، ان کے پاس پھیلائیے نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی آپ دیکھیں گے ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں سے میزائل جا رہا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس پہ، پھر اس کو اپنے گھروں کو بھیج رہے ہیں کہ میرے سر کے اوپر سے میزائل جا رہا ہے۔ کوئی تیر مار دیا آپ نے؟ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ نہ کرے وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر گر جائے، لیکن جس کے اوپر بھی گرے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے،
آپ کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں کوئی بھی پڑے ہم میں سے، کیونکہ سب اپنے گھروں سے دور ہیں، اور اگر گھروں سے دور نہ صحیح تو گھروں کے اپنے بچوں کے بیچ میں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے حالات بنے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سمجھداری پیدا کریں اور حکومت کے جو چیزیں ایڈوائزری آتی ہیں ان سب پر عمل کریں۔ تصویریں نہ بنائیں، ہم ویڈیو نہ بنائیں، اس کو یہاں وہاں پھیلائیں نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ سب کرنے سے ایمان والوں کے دلوں کو کمزور کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، گالیاں دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت کریں۔ یہ موسم ہے، یہ مہینہ ہے اللہ سے جستجو کا، اللہ سے لگانے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ سے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا۔ ہم اس میں توجہ دیں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس روئے زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ عبادت کے ذریعے ہوگی، دعاؤں کے ذریعے ہوگی، نیک کام کے ذریعے ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، نیک کام کرو اور اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی اگر اللہ حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ اس سے بڑا حفاظت کرنے والا دنیا کی کوئی مشنری ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ چند سیکنڈوں کے اندر اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چند سیکنڈوں میں کیا سے کیا کر سکتا ہے، وہ پلٹ سکتا ہے سب کچھ۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا محافظ مانو، حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ یہ جو دنیا کے بناوٹی چیزیں ہیں، یہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے سبب دیا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں، چاہے وہ بہت سارے ڈسٹرائے کرنے والی میزائلوں کو مشینیں آج بنا دی گئی ہوں، لیکن اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ایمان ہے ہمارا اس بات پر، اللہ رب العالمین پر یقین ہونا چاہیے۔ تب دیکھیے اللہ کا کرشمہ کیسا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے، کتنی پریشانیوں سے یونس علیہ السلام کو نکال دیتا ہے، کتنی پریشانیوں سے انبیاء کرام کی ساری سیرت کو جانیے، کیسے ان کو نکالا اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، جستجو میں لگ جائیں، دعائیں مانگیں اس سے، اور اپنی کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ مسلمانوں، چند ایام رمضان المبارک کے بچے ہوئے ہیں، ایام معدودات، وہ ختم ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں۔ بس مشکل سے 13-14 دن بھی اور بچے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور ان 13-14 دنوں میں آنے والے جو دن ہیں، آخری عشرہ خصوصی طور پر یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں جانیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، آخری 10 دن آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے۔ کہا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، رات بھی خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور کہا وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَرَ، محنت کرتے تھے، آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ مسلمانوں، وہ دن بڑے قریب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان دنوں میں رات کو جاگیں، لیکن ٹائم پاس کے لیے نہیں، رات کو جاگیں گفتگو کرنے کے لیے نہیں، رات کو جاگیں ٹیلی فونوں پر باتیں کرنے کے لیے نہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ہم دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہوں آپ سارا کچھ کریں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایام ہمیں دیے ہیں، اس کی گھڑیاں ہمیں دی ہیں، چند ساعتیں ہوتی ہیں جو ختم ہو جائیں گی۔ ایک رات اس میں ایسی ہے کہ اگر اس رات سے انسان محروم ہو گیا تو گویا کہ وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں،
مسلمانوں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایک ساتھ اس روئے زمین پر نازل فرمایا۔ آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور وہ شب قدر ایسی ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تم میں سے کسی بھی شخص نے اگر ایمان اور اجر کی نیت سے شب قدر میں محنت کی ہے، عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، عبادتیں کسی بھی طریقے کی ہیں، تو یقین مانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک رات کی عبادت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور ایک رات کی عبادت جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تقریباً 83 سال اور اس سے کچھ زیادہ کچھ مہینوں کے عبادت کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش کریں اس شب قدر کو۔ پورے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نکلے تھے تو صحابہ کو بتا دو کہ وہ رات کون سی ہے، لہذا دو لوگ لڑ پڑے آپس میں اور وہ رات بھلا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لیخبرکم، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں بتا دوں، فتلاھا فلان و فلان، لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں لڑ گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفعت، وہ رات مجھ سے اٹھا لی گئی، مجھے میں بھلا دیا گیا، کہا وعسى ان یکون خیرا لکم، اور شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہوا، کہا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، لہذا تم لوگ اسے اب اس رات کو 29ویں میں، 25ویں میں یا 27ویں میں تلاش کرو۔ یہ 3 راتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایتیں ہیں جس میں 27ویں کا ذکر ہے، دوسری روایتیں ہیں 21ویں اور 30ویں 23ویں کا ذکر ہے۔ اس لیے مسلمانوں طاق راتیں جتنی بھی ہیں ان طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین سودا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کے حساب سے دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دے، اللہ رب العالمین ہم سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، جہاں ہم رہتے ہیں اس کی حفاظت فرمائے، اس کے امیر کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی، جو ہمارے لوگ سرحد پر اے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان سارے مسلمانوں کی مدد فرما دے جو ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قوت دے دے، اے اللہ ان کے تیر کو نشانے تک پہنچا دے، اے اللہ ان کے ہر تیر کو نشانے تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری حفاظت میں جو لگے ہیں اور جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے اور بستے ہوں سب کی حفاظت فرما لے، سب کو پریشانیوں سے نجات دے دے، سب کو تکلیفوں سے نجات دے دے۔ یہ غم کا سایہ جو ہمارے اوپر ہے اے اللہ رب العالمین اس کو ٹال دے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی بیویوں کی حفاظت فرما اور بیویوں کے شوہروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔